اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ترمائیاں وال نہیں جاندی جے تسی این سیٹنگ جے رکھو گے انہوں تے آواز نہیں جاندی پھر میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظامی تعلیم ہدایت دیا ہے، جو کوئی اس ہدایت نظامی تعلیم پر حکم پر عمل میں بجا لاتا ہے تو یہ وہ ہے جو دنیا کی عارضی زندگی اور ابدی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی اس بات کو جانتا ہے تو نصیب والا ہے، اور جو اس بات سے روگردانی کرتا ہے، گمراہی میں جا پڑتا ہے، تو یہ وہ ہے جس نے اپنا نقصان خود کیا ہوتا ہے۔ ہلاکت، تباہی، بربادی میں پڑا ہوتا ہے۔ دوسروں کو کہتا ہے تو یہ اس کا کہنا ظلم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرتا ہے تو اسے تین چیزیں دیتا ہے۔ یہ تین چیزیں، اگر دو کان، دو آنکھیں ہیں تو ان دو چیزوں کا مرکز عقل، سمجھ اور شعور ہے۔ دو چیزیں ملی ہوں، آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ، دو چیزیں ملی ہوں اور ان دو چیزوں میں عقل، سمجھ، شعور کا فقدان ہو، یہ حاصل نہ کسی کو ہوں، تو اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا پکڑنا وغیرہ، دو چیزوں پر مشتمل جو چیزیں ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ فائدے کے بجائے وہ نقصان میں پڑتا ہے۔ اور جب ان دو چیزوں کا استعمال وہ عقل، سمجھ، شعور میں کرتا ہے تو لوگ بھی فائدے میں ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کو فائدہ دینے والا خود بڑے فائدے میں ہوتا ہے۔ اس نظام تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہمیں مکتب دیتا ہے، مدرسہ دیتا ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدرسے میں پڑھانے والا استاد دیتا ہے۔ جب کوئی ان دو چیزوں میں جاتا ہے، مکتب میں جاتا ہے اور استاد سے پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے علم دیتا ہے۔ یہ ہے جس نے کامیابی پائی ہے، اور یہ ہے جو اتقوا، اللہ سے ڈرتا ہے، جو فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ یہ ہے جس نے اللہ کے حکم میں بچنا سیکھا ہے۔ جسے یہ نہیں پتہ کہ پڑھانے والا کون ہے، اور جسے یہ نہیں پتہ کہ مکتب، مدرسہ کدھر ہے، وہ علم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا
مکتب پڑھنے کی جگہ، اور ایسا کیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار کی تعلیم جب وہ دیتا ہے تو تعلیم میں جو بات بھی وہ کہتا ہے، جسے وہ حکم دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ چیز موجود ہوتی ہے۔ آنکھ کو اگر تعلیم دیتا ہے تو آنکھ اس کے ساتھ ہوتی ہے، کان کو تعلیم دیتا ہے تو کان اس کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کو بولنے کی تعلیم دیتا ہے تو زبان اس کے ساتھ ہوتی ہے، لکھنے کی تعلیم دیتا ہے تو قلم اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا اس نے جانا ہے جس نے ان تین باتوں کو جانا ہے کہ مکتب یہ کیا ہے، استاد یہ کیا ہے، اور علم جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے یہ کیا ہے، اور جو شیطان اپنے مرید کو دیتا ہے یہ کیا ہے۔ ایک طرف جنت ہے جو اللہ دیتا ہے، اور ایک طرف اللہ ہے جو جہنم سے بچاتا ہے، اور دینے والا کون ہے؟ جو شیطان سے جہنم لے لیتا ہے۔ اللہ بچاتا ہے، اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے، اور ماں باپ سے ولادت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کے برخلاف سوچتا اور جانتا اور کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ تعلیم دینے والا اور ہے، علم دینے والا اور ہے، محبت کرنے والا اور ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے، اگر کوئی ایک ہے تو اللہ پروردگار ہی اللہ سب ہے، اور اگر ہم ہیں تو ایک نہیں ہیں اور بہت کچھ نہیں ہے۔ اب جو بات فاتبعونی کے اندر اللہ پروردگار بتاتا ہے، پہلے تو وہ تین چیزیں ہیں، اور ان تین چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت، برکت، محبت میں ہمیں ان تین چیزوں کا حصول دیتا ہے، ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا تو اسے کیا پتہ کہ انسان وہ کرنے کے قابل ہے، وہ کر سکتا ہے جو وہ کرنے کے قابل ہے اور کر سکتا ہے، اللہ پروردگار وہ نہیں کرتا۔ اب یہ مخلوق ہو کر اللہ سے جدا ہو گیا ہے کرنے میں، اور اللہ پروردگار جو کرتا ہے وہ یہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہے جس نے اللہ پروردگار کی ان تین چیزوں میں سے وہ حاصل کر لیا ہے جو اللہ پروردگار اسے دینا چاہتا ہے، ورنہ اسے کیا پتہ کہ حرام حلال ہے اور حلال حرام ہے۔ یہ تو حلال جانتا ہے یا حرام جانتا ہے، جب تک یہ علم حاصل نہیں کرتا یہ اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام کو وہ حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے۔ اور جو یہ ایک بات نہیں جانتا، حلال کو حلال ہی جانتا ہے، حرام کو حرام ہی جانتا ہے، اس نے تو اپنے آپ کو نفس شیطان سے بچایا ہی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کو بچانے کے لیے کہیں حلال ہے کہیں حرام ہے، اس کے پاس تو تعلیم علم ہے جس میں یہ اپنے آپ کو جب بچاتا ہے تو حرام کو حلال کر لیتا ہے اور حلال کو حرام کر لیتا ہے، کیوں اس سے بچنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز چاہیے۔ کسی نے کسی سمجھدار سے پوچھا کہ بہترین ہتھیار کون سا ہے؟ کہنے لگا جو وقت پر کام آ جائے وہ بہترین ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ ہے سمجھداری۔ سب سے پہلے تو اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مکتب ہمارے لیے بنایا ہے وہ پہلا مکتب فطرت ہے، اور اس میں فطرت کا حکم ہے۔ دوسرا مکتب ماں باپ ہے، اور اس میں ماں باپ کی طبعی چاہت ہے۔ تیسرا مکتب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ، اور اس میں اس کی چاہت، فاتبعونی یحببکم اللہ،
حکمی تعلیم کی چاہت ہے جو اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ اور تیسرا مکتب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت چاہت جو ہے یہ ہے درس دینے والا۔ اور اسے حاصل کون کرتا ہے؟ حاصل کرنے کے کون قابل ہے؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے قابل ہے۔ اس کی ضرورت میں اور اپنی ضرورت میں وہ حرام جو حرام ہی قیامت تک رہتا ہے اسے حلال کرنے کے قابل ہے، اور جو حلال قیامت تک حلال ہی رہتا ہے اسے حرام کرنے کے قابل ہے۔ اور جس نے اس مکتب میں آنکھ نہیں کھولی وہ یہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مکتب میں پڑھانے والا کون ہے، اور اس مکتب میں پڑھاتا وہ کس قلم سے ہے۔ جب اسے پڑھانے والے کا پتہ نہیں ہوتا، اسے پڑھنے والی جگہ مکتب کا پتہ نہیں ہوتا، اور اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی، کہ یہ سب انعام و اکرام کرتا ہے، اور تعلیم بالقلم، قلم کے ساتھ دیتا ہے۔ یہ قلم ہے جو حلال کو حرام کر دیتا ہے، اور یہ قلم ہے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتا ہے۔ کوئی استاد نہیں جانتا تو اس کے پاس معلم نہیں ہوتا، جو مدرسہ نہیں جانتا اس کے پاس مسجد مکتب نہیں ہوتا، اور جو لکھنا وغیرہ نہیں کرتا نہیں جانتا اس کے پاس قلم نہیں ہوتا۔ ان تینوں چیزوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ حکم دیتا ہے تو جس کو حکم دیتا اس کا ہونا بھی ضروری ہے، جس کو تعلیم دیتا ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کو جو علم دیتا ہے حلال اور حرام کا اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیے، آنکھ کو حکم دیتا ہے، آنکھ کا ہونا ضروری ہے۔ آنکھ کو جو حکم دیتا ہے اس کی تعلیم میں آنکھ کو حلال و حرام کا جاننا بھی ضروری ہے، اور جو حکم میں وہ رکھتا ہے علم، اس کا ہونا بھی ضروری ہے، کہ پہلی دو چیزیں دی اس کو گئی ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ وہ دو چیزیں دیتا ہی اس لیے ہے کہ وہ علم دینا چاہتا ہے۔ استاد کا نشانہ خطا اسی لیے نہیں جاتا کہ وہ اللہ کا نشانہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا نشانہ خطا اس لیے نہیں جاتا کہ ماں باپ ہی اولاد کی جنت اور جہنم ہوتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا ہوتا ہے؟ اللہ نے بتایا ہوتا ہے۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو ان تین چیزوں میں داخل ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوتا ہے جہنم کی آگ سے، جہالت کے اندھیرے سے، اللہ نبی رسول کی جدائی اور دوری سے، لعنت سے۔ ورنہ کوئی ہے جو لعنت کے بچنے کے قابل ہے، جو جہالت سے نکلنے کے قابل ہے، اور جو جہنم کے بجائے جنت میں جانے کے قابل ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سلسلہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کے ذریعے تعلیم کا جن اور انسان کو دیتا ہے۔ آج اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے وقت میں دور ہو گیا ہے تو اصل دوری یہ نہیں ہے، اصل دوری اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے وقت میں آپ معلم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تعلیم دینے والے، تعلیم میں اپنے علم میں اپنے قریب کرنے والے تھے، اور آج
لوگ استاد سے، تعلیم سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ جدائی 3 چیزوں میں ہے۔ آنکھ موجود نہیں ہے، آنکھ کو تعلیم نہیں ہوتی۔ جب آنکھ موجود نہیں ہے، آنکھ کو تعلیم نہیں ہوتی، تو معلم اپنے آپ ہی موجود نہیں ہوتا۔ ان چیزوں سے دوری ہو گئی ہے۔ یہ در حقیقت دین سے دوری ہے، جو نہ جاننے کی وجہ سے کوئی جانتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے اسے۔ پتہ تو اسے ہے جسے استاد بھی ملا ہے۔ استاد جس چیز کو تعلیم دیتا ہے وہ بھی ملا ہے، اور تعلیم میں وہ آنکھ بھی ملی ہے جس کا عمل اب اپنی ضرورت میں ہو گیا ہے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے میں ہو گیا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانے میں ہو گیا ہے۔ یہ آنکھ اب جس پر بھی پڑتی ہے حلال ہوتا ہے، اور اسے حرام کی ضرورت ہوتی ہے تو آنکھ جس پر بھی پڑتی ہے اسے حرام کر دیتی ہے، اور یہ آنکھ کو حلال کی ضرورت ہوتی ہے، حرام پر بھی پڑتی ہے اسے حلال کر دیتی ہے۔ ایسا ہو تو مزہ تب ہے نا۔ سوتا ہے تو جب جاگتا ہے، اور جب جاگتا ہے تو ابدی زندگی ہوتی ہے۔ اسے کوئی سلانے کے قابل نہیں ہوتا، اسے کوئی رلانے کے قابل نہیں ہوتا، اسے کوئی ہنسانے کے قابل نہیں ہوتا، اسے کوئی مارنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ ہے جو سب کو ہنساتا، رلاتا، مارتا ہے۔ یہ ہے جو سب کو ابدی زندگی دیتا ہے۔ نصیب تو اس کا بھلا ہے جس نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچایا ہے، اور بچایا تو اس نے جس نے فتح بیونی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع تعلیم میں علم حاصل کیا ہے۔ البے کوئی پڑھتا نہیں، پی ایچ ڈی کلاس میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ اس کی امی ابا بھی پی ایچ ڈی کرواتے ہوں گے تو اس نے بھی کہنا ہے کہ بیٹا اٹھ جا کے البے پہلے سیکھ گیا۔ نہ آج وہ ماں باپ رہ گئے ہیں، اور نہ آج وہ شاگرد رہ گیا ہے۔ شاگرد بغیر کیے کچھ پی ایچ ڈی ہونا چاہتا ہے، اور ماں باپ کچھ لکھائے پڑھائے اسے پی ایچ ڈی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی کدھر جائے؟ یہی تو سر کپانا ہے کہ جس کا اللہ پروردگار خود حکم دیتا ہے کہ قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، بچاؤ اپنے اہل و عیال کو۔ یہ بچانا آسان بہت ہے، لیکن ہم مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس گھر پہنچنا آسان بہت ہے، لیکن ہم مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یک طرفہ جب موٹر وے ہو تو وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے، واپس لوٹنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ جب کوئی سیدھا راستہ چھوڑ دیتا ہے، الٹے راستے پہ پڑ جاتا ہے، تو بتائیے سیدھے راستے کے علاوہ تو ہر راستہ ہی الٹا ہے۔ اب وہ پڑا الٹے راستے پر ہے، سیدھے راستے پر کیسے آ سکتا ہے؟ اگر کوئی سیدھے راستے پر آنا چاہے تو یہ یک طرفہ تو نہیں ہوتا۔ یہ تو استاد اور شاگرد کا رابطہ ہوتا ہے، یہ تو ماں باپ اور اولاد کا رابطہ ہوتا ہے، یہ تو فطرت اور حکم کا رابطہ ہوتا ہے۔ اور جدھر کوئی ایک ہی راہ گمراہی پر پڑ جاتا ہے، اندھیرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہالت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، جہالت کو نہیں چھوڑتا، تو اب بتائیے اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور دیکھنے والا اگر اسے ظالم نہیں کہتا تو بتائیے وہ کیا نام دیتا ہوگا؟ بات تو ایک ہی ہے کہ جاننے والا اس بات کو جان جائے کہ اللہ پروردگار کسی ضرورت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اسے محتاجی مٹانے کی ضرورت ہے، اور اسے ضرورت ہے، اور یہ اپنی ضرورت جب پوری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ایسی مہربانی فرماتا ہے کہ اپنی ضرورت بڑی آسانی میں پوری کر سکتا ہے۔ جو اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو مخلوق چاہتی ہے وہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی نہ کریں۔ اللہ پروردگار کے ساتھ بڑی بدگمانی، جو بنیادی بدگمانی، وہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کو عیب والا کہتا ہے۔ اتنی بڑی بدگمانی! اللہ پروردگار بے عیب ہے، اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھو کا حکم آیا ہے۔ گمان اچھا اس کا ہی ہے جو اللہ پروردگار کو بے عیب جانتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کو عیب والا جانتا ہے تو گمان اچھا کیسے رکھے گا؟ جب مانگے گا اللہ پروردگار سے تو عیب والا مانگے گا، بے عیبی والا تو مانگ ہی نہیں سکتا۔ اصل چیز ہم نے چھوڑ دی ہے، کیلا نہیں کھانا، کیلے کا چھلکا کھانا ہے۔ ہر چیز ظاہری لینی ہے، ظاہری کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہری حلال ہے، نہ ظاہری حرام ہے۔ حلال بھی حلال ہے، حرام بھی حلال ہے۔ یہ سارا کچھ ہماری ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ حلال تب حلال ہوتا ہے جب کوئی اسے تعلیم میں لیتا ہے، اور یہ حرام تب حلال ہوتا ہے جب کوئی اسے تعلیم میں لیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک ہی اللہ کا بندہ ہے جو اپنی ضرورت میں حلال کو حرام کر سکتا ہے اور حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ جب زندہ جانور ہے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اور جب ذبح کیا ہوا جانور ہے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ لیکن اللہ پروردگار نے حلال جانور جو ہمیں بتائیں ان کو حلال کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے مرغی چوری کی ہے، بکرا چوری کا ہے، جانور حرام ہے، اور اسے وہ بسم اللہ سے حلال کرنا چاہتا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ضرورت جب اللہ کسی کی پوری کرتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور جب اس کی ضرورت پر پوری کرتا ہے تو جدھر ضرورت پوری کی ہوتی ہے ادھر اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، ادھر اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کیسے حلال ہوتا ہے؟ جب تک کوئی یہ تین باتیں نہیں کرتا، جاہل ہے، اور جاہل بھی ایسا ہے جو پڑھا لکھا جاہل ہے۔ پڑھا لکھا وہ ہے جو دنیا میں آ جاتا ہے اور فطرت میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے۔ اسے یہ پڑھا لکھا بس ایسا ہی ہے بیچارہ جیسے اسے اپنے فائدوں کا تو پتہ ہو لیکن فائدے حاصل کرنے کا نہ پتہ ہو۔ کیسا پڑھا لکھا ہے؟ فائدوں کا تو پتہ ہو لیکن اپنے فائدے حاصل کرنے کا نہ پتہ ہو۔ بھوک کا تو پتہ ہو، بھوک مٹانے کا نہ پتہ ہو۔ پیاس کا تو پتہ ہو، پیاس مٹانے کا نہ پتہ ہو۔ چلو یہ مشکل ہے ذرا، آنکھوں سے دیکھنے کے تو قابل ہو لیکن اپنے بھلے دیکھنے کے قابل نہ ہو۔ کان سے سننے کے تو قابل ہو لیکن اپنے بھلے کے سننے وغیرہ کے قابل نہ ہو۔ طاقت تو ہے لیکن طاقت کا استعمال نہیں جانتا۔ جاہل کیسا ہے کہ جانتا ہے لیکن نہیں جانتا۔ طاقت تو ایسی ہے، ہاتھی نما ہے، لیکن طاقت استعمال کرنا نہیں جانتا۔ کسی کے پاس اگر علم طاقت ہے تو اس کے پاس ہاتھی والی طاقت، شیر والی طاقت نہ بھی ہو، ہاتھی کو بھی شیر کو بھی پنجرے میں بند کر کے رکھ دیتا ہے، پہاڑوں میں راستے نکال لیتا ہے، سمندروں میں راہیں کھول دیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کے فائدے میں نہ لگ جائے کہ یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، یہ اللہ تیرے لیے ہے، یہ ساری چیزیں تیرے واسطے ہیں۔ یہ تیرے واسطے تو اس وقت ہے جب تو ان کو استعمال کرنے کے قابل ہے، ورنہ سانپ تجھے کاٹتا ہے، بچھو تجھے کاٹتا ہے، ہر چیز تجھے ہلاک تباہ برباد کرتی ہے۔ تو جب زہر کا تریاق نہیں جانتا، تو انہیں استعمال کرنا نہیں جانتا۔ یہ اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں اللہ جانتا ہے،
قیامت آ جائے، یہ باتیں آگے سے آگے بڑی سے بڑی ہوتی چلی جائیں، پھر دوبارہ ہم واپس لوٹتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ بات چلے۔ تین چیزیں ہیں، ایک مکتب ہے، ایک مکتب میں پڑھانے والا ہے، اور ایک مکتب میں پڑھنے والا شاگرد ہے۔ ان تمام کو ایک ہی تعلیم دی گئی ہے، تمام کو ایک ہی تعلیم دی گئی، اس کا مطلب اور ہے تمام کو ایک ہی تعلیم دی گئی ہے۔ جب وہ ایک ہی وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے اسے علم ہو جاتا ہے، زیادہ باتیں کرنے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کتاب بھی پڑھو، وہ کتاب بھی پڑھو، یہ بھی سیکھو، تفریق بھی سیکھو، ضرب بھی سیکھو، تقسیم بھی سیکھو، اشاریہ یہ وہ سارا کچھ سیکھو، پھر تمہیں حساب آئے گا، اور حساب آ کے بھی حساب نہیں آئے گا۔ اللہ پاک جب کسی کو پڑھاتا ہے، قسم خدا کی کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، بس اللہ بتا دیتا ہے اور ہمیں پتہ ہو جاتا ہے، ہم ہر ضرورت اپنی پوری کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہماری جو ضرورت پوری ہوتی ہے ہم اسے ضرورت کو پورا کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ جنت میں جب بندہ داخل ہوگا جو یہ چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی بندہ اللہ کا جو ہے، اللہ نے اسے ایسا علم دیا ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو یہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور جو اللہ کا بندہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمیں پتہ چل گئی نا کہ اللہ کا بندہ ہونا ضروری ہے، پھر اللہ ہمیں اپنا بندہ بناتا ہے۔ بندہ بنانے کا دیکھیے کتنا پیارا تعلیمی انتظام ہے کہ اللہ بتاتا ہے، بندہ ویسے جب ہو جاتا ہے تو اسے علم ہو جاتا ہے۔ کس کا علم ہو گیا؟ جو اللہ نے بتایا اس کا علم ہو گیا۔ فطرت جو بتاتی ہے اس کا علم ہو جاتا ہے، ماں باپ جو بتاتے ہیں اس کا علم ہو جاتا ہے، استاد جو بتاتا ہے اس کا علم ہو جاتا ہے، نبی رسول جو بتاتے ہیں اس کا علم ہو جاتا ہے، اللہ جو بتاتا ہے اس کا علم ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے۔ جب کسی کو علم ہو جاتا ہے وہ اپنی ہر ضرورت پوری کرنے کے قابل ہے، اپنی وہ ضرورت پوری کرنے کے تو قابل ہے، جو اس کی ضرورت ہے وہی اس کے اگر بھائی کی ضرورت ہے تو وہ بھی پوری کرنے کے قابل ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں رہ جاتی کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے قابل نہ رہ جاتا ہو، وہ تو اب دوسروں کو بچانے کے قابل ہو گیا ہے۔ جب اللہ کسی کو ولادت دیتا ہے تو یہ عارضی زندگی ہوتی ہے، عارضی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فطرت دیتا ہے، اور فطرت میں حکم اللہ کا جاری ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنی فطرت میں اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے یہ شریف النفس انسان ہو جاتا ہے۔ شریف النفس انسان ہونے کے ناطے یہ غیر فطری کام نہیں کرتا کہ فطرت میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم میں اللہ پروردگار اسے اس کی ضرورت پوری کرنے کا حکم دیتا ہے، بس یہ علم ہو گیا اسے۔ فطرت میں حکم اللہ کا ہوتا ہے، بھوک اللہ نے پیدا کی ہوتی ہے، پیاس اللہ نے پیدا کی ہوتی ہے، فطرت میں ولادت، بچپنا، بلوغت وغیرہ یہ ساری اللہ نے پیدا کی ہوتی ہیں، اور یہ پیدا کس کے لیے ہوئی ہوتی ہیں؟ جسے اللہ نے ولادت عارضی زندگی دی ہوتی ہے اس کے لیے پیدا ہوئی ہوتی ہیں۔ انہیں پورا کرنے کا اللہ پاک حکم دیتا ہے، فطرت اللہ نے دی ہے اور فطری اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ہے پہلا مکتب، یہ ہے پہلا استاد، معلم استاد۔ کون سا؟ فطرت میں اللہ کا حکم۔ تین چیزیں ہیں، اس کے بعد فطرت میں اس کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، حلال سے بھی پوری ہو گئیں، حرام سے بھی پوری ہو گئیں۔ یہ پہلی بات ہے جو ہم نے لینا ہے۔ جو اس بات کو نہیں لیتا، فطرت میں نہیں آتا، وہ عارضی زندگی میں نہیں آتا، اللہ نے اسے بھیجا ہوتا ہے اور وہ عارضی زندگی سے باہر نکلتا ہے۔ وہ اللہ کی زمین سے باہر کدھر نکلا جا سکتا ہے؟ اللہ کی زمین کے علاوہ تو دوسری زمین ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے رزق کے علاوہ تو دوسرا رزق ہی کوئی نہیں ہے۔
ہم اللہ کے ہیں اور اللہ پروردگار نے ہمارے لیے پہلی دو چیزیں جو رکھی ہیں، ایک فطرت ہمیں دی ہے، یہ ہماری مکتب، ہماری پڑھنے کی جگہ ہو گئی، اور دوسرا اللہ پروردگار نے اس میں جو ہمیں استاد دیا ہے وہ اپنا فطری حکم دیا ہے، اور تیسرے کون ہیں؟ ہم خود ہیں جو ان دو چیزوں سے اپنی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اب اللہ پروردگار نے جو ہمیں فطرت دی ہے اس میں چاہت کیا ہے اللہ کی، یہ اللہ خود بتاتا ہے، میرا حکم۔ اب اگر اللہ کو ہم نے راضی کیا ہے تو ہم عارضی زندگی میں آ گئے ہیں، اور پہلا قدم جو ہم نے اٹھایا ہے اس میں ساری ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پوری ہوتی ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا لے لی ہے فطرت کے اندر، وہ کیا؟ اللہ کے حکم کو ماننا۔ یاد رہے گی یہ بات؟ جب کوئی اللہ کی چاہت لے لیتا ہے، یحببکم اللہ، اب وہ اللہ کی محبت پا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ پروردگار کی اپنی چاہت، اپنی محبت ہے جسے ذات کی محبت کہا جاتا ہے، ذاتی محبت کہا جاتا ہے، اور ایک اس ذاتی محبت کی جو عطا دینے والی چیز ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جس نے بھی فطری حکم مان کر اپنی ضرورت پوری کی ہے، اس نے اللہ پروردگار کا حکم مان کر اللہ کی فطری ذاتی جو محبت ہے وہ لینی ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے، ذاتی فطری محبت جو ہے وہ اس نے لینی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ آ جاتے ہیں۔ اب ہمارا مکتب جو ہے، ہمارا درس جو ہے، ہمارا کالج یونیورسٹی جو ہے، وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی طبی جو خواہش ہے اسے پورا کرنے والا اللہ پروردگار کو راضی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ماں باپ کی طبی چاہت پوری کرتا ہے، یہ شاگرد، یہ اولاد ہوتی ہے، جب طبی ضرورت اس کی خواہش محبت پوری کرتی ہے یہ اولاد، تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، جو فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت ہے اور تیرے ماں باپ تیری جہنم ہے۔ جب کوئی ماں باپ سے جنت لیتا ہے تو پتہ وہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنی ماں اور اس نے اپنے باپ کی طبی جو محبت ہے اسے پورا کیا ہے۔ ان کی بھی ذاتی محبت ہو گئی ہے اس کے ساتھ، اور اللہ پروردگار نے اب ماں باپ کو اس کے لیے ذاتی محبت ہونے کی وجہ سے جنت اور جہنم بنا دیا ہے۔ جو انہیں راضی نہیں کرتا تو ان کی ذات خوش نہیں ہوتی تو یہ جہنمی ہو جاتا ہے، اور کوئی انہیں راضی کرتا ہے تو ماں باپ کی ذات جو ہے وہ اس اولاد سے خوش ہو جاتی ہے اور وہ جنتی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اب کوئی کہے کہ میں اپنے عملوں سے توبہ کروں، ادھر عمل تو اس کا ہے ہی کوئی نہیں، اس کا تو ایک ہی عمل ہے کہ اس نے ماں باپ کی ذات کو ناراض کیا ہوتا ہے۔ اگر اپنے عمل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جس ذات کو ناراض کیا ہے وہ ذات اس سے راضی ہو جائے۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تیری ماں تجھ سے راضی ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا یاد رکھنا تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا، تو جنتی نہیں ہو سکتا۔ اور جب ماں کو اللہ کے نبی نے راضی کر لیا، بیٹے نے تو راضی نہیں نہ کیا، بیٹے نے تو راضی نہیں نہ کہ اس نے تو ناراض کر کے اپنے لیے جہنم بنا لیا نا۔ جب اللہ کے نبی نے ماں کو راضی کر لیا، کس کے حق میں؟ بیٹے کے حق میں، اور ماں اپنے بیٹے سے خوش ہو گئی، راضی ہو گئی کہ اللہ پاک اسے معاف کر دے، میں راضی ہو گئی ہوں، تو وہ جنتی ہو گیا۔ اب دیکھیے فطرت میں کیا ہمیں ملا ہے؟ اللہ پروردگار کی فطری محبت مل گئی ہے۔ کیسے ملی ہے؟ فطرت میں اس کے حکم کو مانا ہے، فطرت میں اس کے حکم کو مانا ہے۔ ماں باپ ملے ہیں، ہم شاگرد ہو گئے ہیں، نام اولاد ہے، ہم شاگرد ہو گئے ہیں۔ ماں باپ ہمارا مکتب مدرسہ ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہمارا معلم ہمیں پڑھانے والا ہے وہ کیا؟ ماں باپ کی ذاتی چاہت جو ہے وہ ہے۔ ادھر حکم میں پورا کیا ہے، اور ادھر ہم نے کس میں پورا کیا؟ تعلیم میں پورا کیا ہے کہ لا طاعۃ فی المعاصی، تعلیم میں ہم نے ماں باپ کی ذاتی چاہت کو پورا کیا ہے۔ دو باتیں، فطرت میں
اللہ پروردگار کا حکم استاد ہے، فطرت کی چیز نہ حلال ہے نہ حرام ہے، فطرت کی چیز نہ حلال ہے نہ حرام ہے، اللہ کا حکم وہ استاد ہے۔ اب ماں باپ مکتب مدرسے میں داخل ہو گئے، وہاں ماں باپ کی چاہت جو ہے، اس کا حصول جو ہے، اس کا حکم ہے، لیکن حکم کس میں ہے؟ تعلیم کے اندر ہے۔ ورنہ اگر کوئی دنیا میں عارضی زندگی میں فطرت میں داخل ہوتا ہے تو ہر چیز حلال ہے، ہر چیز حرام ہے۔ جیسے غصہ حلال بھی ہے، غصہ حرام بھی ہے، دیکھنا حلال بھی ہے، دیکھنا حرام بھی ہے، بولنا حلال بھی ہے، بولنا حرام بھی ہے، ہر چیز حلال ہے، ہر چیز حرام ہے۔ اسی طرح فطرت میں بھی ہر چیز حلال ہے، ہر چیز حرام ہے۔ یہ کی کس نے ہے؟ اللہ کے حکم نے کی ہے۔ اب جو حرام ہے وہ تعلیم میں اللہ کا بندہ حلال کر دیتا ہے، اور جو حلال ہے تعلیم میں اللہ کا بندہ اسے حرام کر دیتا ہے۔ اب تعلیم شروع ہو گئی ہے۔ فرمایا فاتبعونی، یاد رکھنا، اس بات کو نہ بھولنا، ورنہ یہ تین چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں ان کے ملنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ کی میں نے خوشی لینی ہے، وہ تعلیم میں نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فطرت اللہ کے حکم میں لینی ہے، وہ تعلیم میں نہیں ہوتی۔ آگے بھی شور ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ اب جدھر فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، ادھر کافر بھی رہتے ہیں، ادھر مشرک بھی رہتے ہیں، ادھر یہود و نصارہ بھی رہتے ہیں، ادھر اچھے بھی رہتے ہیں، ادھر گندے بھی رہتے ہیں۔ اب یہ حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، یہ دیکھنا حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیسے زندگی گزارنی ہے؟ اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم میں زندگی گزارنی ہے، تاکہ عارضی زندگی جو ہے وہ ہماری پوری ضرورت پوری کرنے کے قابل ہو۔ ماں باپ جب کسی کو ملتے ہیں تو اس نے پوری زندگی گزارنی ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنے کے قابل ہو، کہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ اور اگر کوئی 3 سے تو داخل ہو جاتا ہے اور 1 سے داخل نہیں ہوتا، وہ تو مارا گیا ہے۔ فطرت میں تو داخل ہو جاتا ہے، سب کچھ اسے ملتا ہے، ایک حکم نہیں ہوتا، مارا جاتا ہے۔ ماں باپ کے قرب میں داخل ہو جاتا ہے، ماں باپ اسے مل جاتے ہیں۔ تعلیم حکم کی نہیں ملتی، مارا جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ مل جاتا ہے، اللہ کے بندے سے تعلیم نہیں ملتی، مارا جاتا ہے۔ وہ یہ 3 چیزوں میں تو مارا جاتا ہی جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں کسی کو مل جاتی ہیں اور ان 3 چیزوں میں رضا نہیں اگر ملتی، ان کی خوشی نہیں ذاتی ملتی، تو اللہ کی ذات اس سے راضی نہیں ہوتی، تب مارا جاتا ہے۔ پہلے حکم میں جو فطرت ہے، تو فطرت میں اللہ کی رضا اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، کہ حرام میں اگر کھا رہا ہوں، سور خنزیر کھا رہا ہوں، گندگی غلاظت کھا رہا ہوں، مردار کھا رہا ہوں، تو اللہ میرا راضی ہوتا ہے کہ وہ مجھے عارضی زندگی میں اور زندگی دینا چاہتا ہے، میں تو اس لیے یہ کر رہا ہوں، یعنی اس کی خوشی چاہیے، حکم میں اس کی خوشی ہے۔ آگے ماں باپ آ جاتے ہیں، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کی خوشی چھوڑ کر وہ پہلی خوشی جو اللہ کی خوشی وہ لینا چاہتا ہے، تو اس نے عمل کیا ہے، اس نے حقیقت کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اس کے بعد اللہ کا بندہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے اس کی خوشی میں اللہ کی خوشی تب ہے جب کوئی اللہ کے بندے کی تعلیم کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کے بندے کی تعلیم کے خلاف نہیں کرتا۔ حلال حرام کی بات نہیں ہے یہاں۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، آپ نے انہیں فرمایا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، طلاق نہیں دی۔ انہوں نے جا کر حضرت پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں عمر اپنے بیٹے کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنی گھر والی کو طلاق دے دے۔ وہ طلاق نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عبداللہ بن عمر غالباً تھے،
کہ اپنے والد کا کہنا مانو اور طلاق دے دو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندے کی تعلیم کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا بندہ پھر جو تعلیم دیتا ہے اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بیوی کو طلاق کا کہنا اگر ماں باپ بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے بندے نے تعلیم میں جو کہا ہے وہ کیا تھا، تعلیم دیکھی جائے گی۔ اور اللہ کا بندہ جب کچھ کہتا ہے تو اس کا کہنا تعلیم میں ہوتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، وہ ساتھ تعلیم بھی دیتا ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے جو مجھے علم دیا ہے ہدایت کا، اس کے مطابق تو اسے نہ رکھ، طلاق دے دے۔ ایک زبان سے طلاق ہوتی ہے، ایک طلاق کی وجہ ہوتی ہے۔ طلاق کی وجہ جو ہے وہ تعلیم میں اللہ کے بندے کو پتہ ہوتا ہے، وہ تعلیم میں وہ وجہ بتا دیتا ہے کہ اس وجہ سے طلاق دی جاتی ہے، لیکن تو اس کی محبت میں فریفتہ ہے، تجھے وہ جو وجہ ہے وہ آنکھوں سے اوجھل جہالت کی وجہ سے ہو گئی ہے، فسق و فجور کی وجہ سے ہو گئی ہے، تو نہیں جانتا، لیکن وہ وجہ میں طلاق ہو جاتی تو اسے طلاق دے دے۔ ماں باپ کی خوشنودگی میں جنت اور جہنم ہے جو اللہ دیتا ہے، اور اگر کوئی ماں باپ کو کراس کرنے کے بعد اللہ سے جنت لینے چلا جاتا ہے وہ جنت لینے کے قابل نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے بندے کو کراس کر کے اللہ سے جنت اور اللہ سے اللہ کا مشاہدہ لینے چلا جاتا ہے وہ اللہ کا مشاہدہ اور جنت لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور جو ان باتوں کو جانتا ہے، اب اسے پتہ ہوا کہ مکتب مل جائے کوئی کمال نہیں ہے، شاگرد ہو جائے کوئی کمال نہیں ہے، استاد کسی کو مل جائے کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو تب ہے جو اللہ پاک نے ان میں کمال رکھا ہوا ہے وہ لینے کے بندہ قابل ہو جائے، وہ ہے رضا الوالدین رضا اللہ، اور وہ ہے تعلیم العبدی تعلیم اللہ، کہ اللہ کے بندے کی تعلیم حقیقت میں اللہ کی تعلیم ہے، اور محبت اللہ یہ اللہ کی محبت ہے۔ یہ کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو یہ محبتیں لینے کے بعد اللہ کی محبت کے قابل ہو جاتے ہیں، جو فرمایا فاتبعونی کے بعد یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔